کچھ واقعات اس وقت تک پراسرار رہتے ہیں جب تک ان کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ ایسا ہی علی نگر کے رہائشی احمد دین کا معاملہ تھا۔ وہ اکثر اس چھوٹے سے گاؤں کے اس مختصر سے قبرستان میں ایک دوسرے کے پاس بنی چھوٹی چھوٹی 3 قبروں کے سامنے کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے معمولی سے کپڑے اور جوتے پہن رکھے ہوتے تھے، بکھرے بال، کھچڑی داڑھی، کوئی 60-70 کے درمیان عمر، جسم دبلا پتلا، رنگ سانولا، دراز قدامت، سوکھے ہوئے چہرے کے تیکھے نقوش بتاتے تھے کہ جوانی میں وہ ضرور خوبصورت آدمی رہا ہوگا۔ وہ گاؤں میں کسی کے گھر نہ ٹھہرتا اور نہ کسی سے ملتا جلتا۔ وہ بڑی سڑک پر لاری سے اترتا اور گاؤں پہنچ کر سیدھا قبرستان چلا جاتا اور ان ننھی ننھی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پر نظریں جمائے تمام دن گزار دیتا۔ لوگ اسے روتے ہوئے بھی دیکھتے، کبھی کبھی وہ ان قبروں کے قریب بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کچھ بڑبڑاتا ہوا بھی دکھائی دیتا۔ اسے نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی۔ گرمیاں ہوتی یا سردیاں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن گاؤں پہنچتا اور قبرستان میں ان ننھی منھی قبروں کے قریب تمام دن گزار دیتا۔ پھر شام ہوتے ہی وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر پہنچ کر کسی گزرتی لاری میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آتا تھا؟ وہ 3 ننھی ننھی قبریں کس کی تھیں؟ کون تھے؟ وہ کیوں وہاں آیا کرتا تھا؟ ان قبروں سے اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چاچا جان شریف صاحب کی اس گاؤں میں کچھ زمینیں تھیں۔ وہ والد صاحب کے پھوپھی زاد بھائی تھے جن کا خاندان برسوں سے اس گاؤں میں رہتا چلا آ رہا تھا۔ وہ خاصے خوشحال ذمہ دار تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود انہوں نے اپنے لیے ذمہ داری ہی پسند کی تھی اور گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کے بچے البتہ لاہور کی اعلیٰ درسگاہ میں تعلیم پا رہے تھے۔ صفیہ چاچی یہ خالص دیہاتی خاتون تھیں، کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بےحد خوش اخلاق، خوش اتوار، شفیق اور مہربان خاتون تھیں، جو ہمارے آنے پر بےحد خوش ہوتیں، بھرپور مہمان نوازی کرتیں، ہمارا بےحد خیال رکھتیں۔ بچپن کے دنوں میں ہم چچا جان کی حویلی کے اندر ہی کھیل کود کر اور دوسری دلچسپیوں میں مگن رہتے تھے۔ پھر جب عمریں بڑھنے کے ساتھ ہمیں حویلی کے باہر گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا موقع ملنے لگا تو ہمیں پہلی مرتبہ گاؤں کے اس مختصر مگر صاف ستھرے ہرے بھرے قبرستان میں وہ بابا ان 3 چھوٹی چھوٹی قبروں پر نظریں گاڑے کھڑا دکھائی دیا تھا۔ ہمیں یہ نظارہ عجیب سا ہی لگا تھا۔ وہ بابا دنیا و مافیا سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہ آس پاس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، نہ کسی کی گزرنے پر اس کی نظریں اٹھتی تھیں۔ وہ بس کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامد کھڑا ان قبروں پر نظریں جمائے رہتا تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے حویلی کے ملازم نے بتایا کہ وہ بابا کئی برسوں سے ایسا ہی کرتا چلا آ رہا تھا۔ تمام دن قبرستان میں ننھی ننھی 3 قبروں پر نظریں جمائے کھڑا رہتا تھا، کھانے پینے اور دوسری ضروریات سے بے نیاز۔ گاؤں کے لوگ ہمدردی میں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے تو وہ کھا پی لیتا، ورنہ وہ کسی سے نہ کچھ مانگتا تھا اور نہ ہی کچھ کہتا تھا۔ سخت گرمیوں میں وہ اپنے سر پر موٹا سا تولیہ لپیٹے نظر آتا اور سردیوں میں اس نے ایک پرانا سا کمبل اوڑھ رکھا ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ شاید طویل عرصے سے اسے اس طرح قبرستان میں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتے تھے، نہ تجسس محسوس کرتے تھے۔ چاچا جان بھی اس کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ لیتے تھے، ان کے نزدیک وہ سنکی تھا یا پاگل۔ سال گزرتے گئے، جب کبھی ہم گاؤں چچا جان کے پاس جاتے ہمیں یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا کہ وہ بابا اس قبرستان میں ننھی منھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا ہوتا۔ گزرتے وقت نے اس پر بھی اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے سر کے بال جھڑ گئے تھے، داڑھی برف کی طرح سفید ہو چکی تھی، کمزور ہو چکا تھا، کمر میں خم آ چکا تھا، لیکن اب بھی وہ اسی طرح عصے کے سہارے ان ننھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اب یہ ہونے لگا تھا کہ ان قبروں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ کبھی وہ ان قبروں کے قریب بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرتا، کبھی مٹی ٹھیک کرتا دکھائی دیتا۔ پھر حالات ایسے بن گئے کہ کافی عرصے تک چچا جان کی طرف جانا نہ ہو سکا۔ پھر جب اس کا موقع ملا تو وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بوڑھے بابے کے بارے میں تجسس ہوا۔ چاچا جان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے قبرستان میں دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ انتقال کر گیا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں مزید کچھ نہ بتا سکے، سوائے اس کے کہ وہ اس گاؤں سے کافی دوری پر واقع ایک گاؤں علی نگر کا رہائشی تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کی کوئی بیوی بچے نہیں تھے۔ جانے ان 3 ننھی منھی قبروں سے اس کا کیا رشتہ تھا جو وہ مرتے دم انہیں دیکھنے آتا رہا۔ یہ کچھ عجیب اور پر اسرار سا معاملہ تھا۔
کوئی راز جس پر سے پردہ اٹھانے والا اس گاؤں میں نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں بے حد تجسس تھا۔ اپنی کھوج خریدنے کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے گاؤں کے کئی بزرگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ بالآخر اس راز کی پردہ کشائی ہو ہی گئی۔ اس وقت میں چاچا جان کے پاس چند دنوں کی چھٹیاں گزارنے پہنچا ہوا تھا، جب ایک شام انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں ملاقات کے لیے بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں عمدہ لباس میں ملبوس پگڑی پوش سفید داڑھی والے بزرگ کو بھی موجود پایا۔ وہ بڑے چاق و چوبند اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے، شاید وہ فوجی زندگی گزار چکے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑی چستی سے کھڑے ہو کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی۔ پھر جب ہم بیٹھ چکے تو چاچا جان نے کہا کہ شاہد علی، تمہیں اس قبرستان والے بابے کے بارے میں بڑا تجسس تھا نا؟ یہ بابا مہر دین تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ بابا مہر دین نے مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلایا۔ پھر انہوں نے اس پر اسرار بابے کی جو کہانی مجھے سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ وہ بوڑھا بابا احمد دین علی نگر نامی ایک مختصر سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہاں اس کی کافی زمینیں تھیں جو اس کے باپ کو فوجی خدمات کے صلے میں انگریز حکومت سے عطا ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا جس کی بڑی ناز و نخرے سے پرورش ہوئی۔ اس نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، کتابوں کے مطالعے کا شوق بھی رکھتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح فوج میں بھرتی ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے حوالدار کے عہدے پر جا پہنچا تھا۔ وہ شکل و صورت کا بھی کافی اچھا تھا۔ بھرپور جوانی میں اس کی شخصیت کو خاص وجاہت و وقار عطا کر رکھا تھا۔ اس کی ماں اس کی نوکری ہوتے ہی اس کے لیے رشتوں کی تلاش میں شروع ہو چکی تھی۔ اسے بالآخر ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ یہ ان کے دور دراز کے رشتہ دار کی جو چچا جان کے گاؤں فیروز پور کے رہائشی تھے ان کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ معمولی سے ذمہ دار تھے۔ ان کا خاندان مختصر سا ہی تھا، میاں بیوی، ایک بیٹی ایک بیٹا اور بس۔ یہ بیٹی سغرا بانو نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق، خوش اتوار، امور خانہ داری میں طاق، باز سلیقہ اور ہنر مند تھی۔ اس نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور موزوں تھا۔ چنانچہ اس کے طے ہونے کے کچھ عرصے بعد بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور سغرا بانو فیروز پور سے رخصت ہو کر اپنے سسرال علی نگر چلی گئی۔ وہ مثالی بیوی اور بہو ثابت ہوئی جس نے گھر کو اپنے حسن اخلاق، سلیقہ شعاری اور خدمت گزاری سے واقعی جنت بنا دیا۔ اس کے ساس سسر اس سے بے حد خوش تھے۔ احمد دین بھی اپنی خوش بختی پر نازا تھا۔ شادی کے بعد اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش کروٹیں لینے لگی تھی کہ وہ جلد بیٹوں کا باپ بن جائے جن سے اس کی نسل چلے، خاندان پھولے پھلے، جو اس کے بڑھاپے کے سہارے اور اس کے دستے بازو بنے۔ اس نے روز اول سے ہی اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بیوی اس کو یہی کہتی تھی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ بیٹی دے یا بیٹا۔ لیکن اس کے بیٹے کی خواہش اس جنونی حد کو پہنچ چکی تھی کہ وہ بیوی تو کیا اپنے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر بھی کان نہیں دھرتا تھا۔ پھر جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس کے بیٹے کی خواہش اور بھی جنونی صورت اختیار کر گئی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، اس کی بیوی خاندانی رواج کے مطابق میکے جانے لگی تو اس نے اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو وہ ہرگز اس کے قدم گھر نہ رکھے۔ اس کی بیوی جو اب اس کی اس جنونی خواہش کے سامنے ہر دم بے سکون، انتہائی پریشان اور خوفزدہ سی رہنے لگی تھی، میکے پہنچ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی۔ لڑکی کے ماں باپ بھی بے حد دکھی اور پریشان تھے۔ وہ زیارتوں پر دعا مانگنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ سغرا بانو کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، نہایت ہی حسین، جسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ احمد دین کو جب اس کی خبر ملی تو اس کی مایوسی اور غیظ و غضب کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بے حد چیخم دھاڑ مچائی، بیوی کو گالیاں دیں، بیٹی بیچاری کے لیے کہا کہ اللہ کرے منحوس مر ہی جائے۔ اس نے جیسے ظالمانہ خواہش کا اظہار کرنا شروع کیا، شاید اس کی زبان کالی تھی، زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی بیٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ اس خبر پر اسے تو خوش ہونا ہی تھا، لیکن اس کے ماں باپ کو بے حد دکھ اور صدمہ پہنچا۔ وہ سغرا بانو کے میکے پہنچے، انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پہلی پوتی تھی۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلیاں دلاسے دیے اور اسے اپنے ساتھ علی پور لے آئے۔ احمد دین اس وقت اپنی ڈیوٹی پر وصال پور گیا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ چھٹی پر گھر آیا تو اس نے سغرا بانو کو لڑکی پیدا کرنے پر خوب لعن طعن کیا، بے عزت کیا۔
اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس لڑکی مر گئی۔ اس کی بیوی اس پر انتہائی دکھ اور افسوس محسوس کرنے لگی اور خاموش رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب ایک بار پھر احمد دین نے بیوی سے بیٹا پیدا کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری سغرا کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ جب اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹا پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی، تو وہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتا اور کہتا اسے اب ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے۔ اس کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے رہتے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کرے، جو اللہ کی رضا ہو اس پر شاکر ہو کر رہے، مگر وہ ان کی بھی نہ سنتا۔ یوں ہی ہوتے ہوتے سغرا ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی احمد دین کا اس سے بیٹا پیدا کرنے کا اصرار بھی شدت اختیار کر گیا۔ وہ تو سغرا کو یہ دھمکیاں بھی دینے لگا کہ اس مرتبہ بھی اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ سغرا نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا، دن رات رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی، مگر ہوا یہ کہ اس کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بیٹی بھی روایت کے مطابق ننہال میں پیدا ہوئی۔ اسے بھی بدقسمتی سے زیادہ دن زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی موت کی خبر پر احمد دین کے ماں باپ کو انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، لیکن احمد دین نے اس پر اطمینان کی سانس لی اور اظہار مسرت کیا کہ بہت اچھا ہوا یہ منحوس بھی مر گئی۔ اس نے چونکہ ابھی تک بیٹے کی آس لگا رکھی تھی، اس لیے اس نے سغرا کو طلاق نہ دی اور وہ سسرال واپس آ گئی، جہاں احمد دین نے اسے پھر بیٹی پیدا کرنے پر بے حد سخت طعنے دیے اور ساتھ ہی یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگلی دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوئی خواہ خواہ مر گئی تو وہ اسے ضرور طلاق دے دے گا۔ بیچاری سغرا کا یہ حال ہے کہ نہ وہ جیے نہ وہ مرے۔ ساس سسر اس کے ہمدرد تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، لیکن اپنے بیٹے پر ان کا کوئی بس نہیں تھا، جس کی بیٹے کی خواہش اب جنونی حد تک چھونے لگی تھی۔ اس نے ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ بیٹی ہونے پر سغرا کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں احکامات سنانے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ پھر جب سغرا تیسری مرتبہ امید سے ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کی جان گویا سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات جائے نماز پر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے تھے۔ احمد دین اسے اچھی طرح سے ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنی ملازمت پر جا چکا تھا۔ بوڑھے ساس سسر اپنی بہو کی ہر ممکنہ دلداری کرتے، اس سے بے پناہ ہمدردی اور محبت اور شفقت رکھتے، لیکن اپنی بہو کی حالت زار پر بے حد دکھ محسوس ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کی جہالت امیز ضد اور ہٹ دھرمی پر انہیں غصہ اور افسوس ہوتا تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھے۔ پھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آتے ہی سغرا حسب روایت میکے چلی گئی۔ ادھر احمد دین بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کی امید میں چھٹی لے کر گھر آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ سغرا کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ خبر سن کر احمد دین کی غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے خوب وویلا کیا، بار بار منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے یہ منحوس کب مرے گی، یہ منحوس کب مرے گی کی گردان کرنے لگا۔ ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانے بجھانے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے اسی وقت سغرا بیچاری کو 3 طلاقیں لکھ بھیجیں اور اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ سغرا بیچاری پر جو قیامت ٹوٹنی تھی سو ٹوٹی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی، ماں تو بستر سے لگ گئی۔ ادھر احمد دین کی کالی زبان اس کی اس بیٹی کو بھی کھا گئی۔ وہ معصوم جان بھی اپنی پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی قبر میں جا سوئی۔ سغرا کا بوڑھا باپ طلاق کے بعد اپنی پیاری بیوی اور طلاق یافتہ بیٹی اور بیٹے کو لے کر وہ گاؤں چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا کہ اس کا پھر کبھی کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ ادھر کچھ عرصے بعد احمد دین نے اپنی مرضی سے دوسری شادی رچا لی۔ اس کی یہ بیوی اس کے ایک دوست کے گاؤں کی رہنے والی اور اس کی رشتہ دار تھی، خاصی خوبصورت اور چلاک ہوشیار عورت تھی، جس نے آتے ہی احمد دین کے گھر پر قبضہ جما لیا۔ ساس سسر کو عزو معطل بناتے ہوئے بڑی حکومت سے رہنے لگی۔ سادہ لوگ خدمت گزار اور نیک فطرت سغرا کے برعکس اسے اپنے ساس سسر کی خدمت، ان کا ادب احترام کرنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خاصی گستاخی اور بدلحاظی سے پیش آتی تھی اور ان کی ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ احمد دین بیٹے کی آس میں اسے کچھ نہ کہتا، اپنے ماں باپ کی شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتا،
پھر اس کی یہ بیوی امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ احمد دین کی قسمت کھل گئی۔ اس نئی بیوی نے اس کے لیے بیٹا پیدا کر دیا۔ احمد دین نے اس موقع پر بے حد خوشیاں منائیں، خوب جشن برپا کیا، اپنوں غیروں سب کو خوب نوازا۔ اب اس بیٹے کی بڑے ناز و نم سے پرورش کی جانے لگی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اب ان کی زندگی سے سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بہو انہیں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی اور نہ ادب لحاظ تھا۔ اب بیٹے کی پیدائش نے اسے مغرور اور متکبر ہی نہیں، انتہائی بد لحاظ اور گستاخ بھی بنا دیا تھا، انتہائی سرکش اور نافرمان۔ احمد دین تو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے گھر آتا تھا تو تمام وقت بیوی اور بچے کی ناز برداریوں میں مصروف رہ کر دوبارہ واپس چلا جاتا۔ بوڑھے ماں باپ کا وہ رسمن مزاج پوچھا کرتا تھا۔ ان کی زندگی بہو کی بدسلوکی کے ساتھ بیٹے کی بے اتنائی کا دکھ بھی سہتے گزر رہی تھی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد احمد دین ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے وقفوں سے اس کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ یوں اکٹھے 4 بیٹوں کا باپ بن کر اسے مسرت تو ہونی ہی تھی، اس میں بے پناہ غرور اور تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ وہ ہر دم گردن اکڑائے اکڑائے پھرتا۔ ان 4 بیٹوں سے اب اس کی نسل خوب چلنے والی تھی، خاندان پھولنے پھلنے والا تھا۔ یہ بیٹے اس کے دستے بازو اور بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ وہ ان کی پرورش، تعلیم و تربیت پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے لگا۔ ان کے بڑے ہوتے ہوتے احمد دین کے ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے۔ وہ خود بھی فوج سے پینشن لے کر گھر آ گیا اور زمینداری میں مصروف ہو گیا۔ اس کے لڑکے شہر میں رہ کر تعلیم پاتے رہے، شہر کے رنگ میں رنگتے رہے، رنگ رنگیلی میں جوانیاں گزارتے رہے۔ تعلیم سے زیادہ انہیں شراب و شباب سے دلچسپی ہونے لگی۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ طوائف بازاری کے ساتھ ہی انہیں جوا بازی کی لت بھی پڑ گئی۔ اس لت نے انہیں کئی مرتبہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا، لیکن ہر بار وہ باپ کی دولت کے بلبوتے پر چھوٹتے رہے، جو اپنے بیٹوں کا یہ چال چلن دیکھ کر ہر دم دکھی اور پریشان رہتا تھا۔ اس کی بڑی منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے یہ بیٹے کسی طور بھی اس کی امیدوں اور خوابوں پر پورے نہیں اتر رہے تھے اور ہر درجے کے بدقماش ثابت ہو رہے تھے۔ معاشرے کے کارآمد فرد بننے کی بجائے اس کے منہ پر کالک ثابت ہو رہے تھے، اس کی عزت و وقار خاک میں ملا رہے تھے۔ اس نے انہیں سمجھایا، نرمی سختی سے کام لیا، لیکن وہ بری طرح سے بگڑ چکے تھے۔ ان کے بگاڑ میں ان کی ماں کا بھی ہاتھ تھا، جو ان کی بیجا طرفداری کرتی اور ان کی ہر بری حرکت پوشیدہ رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، احمد دین کے بیٹے اپنی روش پر گامزن رہے، ان کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اب سزا کی دنیا کے باسی بن کر جیل بھی جانے لگے تھے۔ احمد دین نے اب ان کی طرف سے مایوس ہو کر ان پر پیسہ خرچ کرنا اور ان کی ضمانتیں کرنا بند کر دی تھیں۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں، شاید اس طرح وہ سنبھل جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، لیکن ان کی بری شہرت نے کہیں بھی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں تک نے اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ یوں جلتی کڑتی پیٹتی روتی قبر میں اتر گئی۔ اب احمد دین زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جن بیٹوں سے اس نے بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دستے بازو بننے کی آس لگائی ہوئی تھی، وہ اس سے یکسر لاتعلق اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے اظہار نفرت کر کے، ان کی موت پر خوشیاں منا کر اور بیٹیاں پیدا کرتے چلے جانے کے جرم میں اپنی وفا شعار شریف النفس خدمت گزار بیوی سغرا کو طلاق دے کر اللہ کے غضب کو بھڑکایا تھا۔ اس نے بیٹیوں کو اس کی رحمت ہونے سے انکار کرتے ہوئے اللہ سے سرکشی اور نافرمانی کی حد کر دی تھی۔ یہ اسی کی سزا مل رہی تھی، جو اس کے بیٹے ایسے بدخصلت، سرکش اور نافرمان اور اس کے لیے عذاب اور مصیبت ثابت ہو رہے تھے۔ اگر اسے بیٹیوں سے نفرت نہ ہوتی اور وہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتا، ان کی موت کی خواہش نہ کرتا، بیوی کو بیٹے پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق نہ دیتا، تو اللہ ضرور اس پر اپنا کرم اور فضل کرتا۔ سغرا سے اس کے بیٹے بھی پیدا ہو جاتے، جو نیک صالح اور سعادت مند ہوتے، جو اس کے لیے واقعی بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دستے بازو ثابت ہوتے، مگر ہر دم ضمیر کی خلش اسے بے چین اور مضطرب رکھنے لگی۔ پچھتاوے اور ندامتیں اسے کسی پل سکون اور چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ یوں ہر دم کی بے چینی اور بے سکونی اس پر برا اثر ڈالنے لگی۔ بیٹیوں کے ساتھ اپنے سلوک پر بے پناہ دکھ اور ندامت کے ساتھ ہی اس کے دل میں ان کے لیے بے پناہ پیار اور محبت کے سوتے ابلنے لگے۔
ان کی یاد اسے ایسا بے قرار و مضطرب رکھنے لگی کہ اس کے دن رات انتہائی بے سکونی اور بے آرامی سے کٹنے لگے۔ پھر ایک دن وہ ایسا مغلوب ہوا کہ فیروز پور جا پہنچا۔ وہاں مختصر سے مگر ہرے بھرے قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں بنی ہوئی 3 ننھی ننھی قبروں کے قریب پہنچ کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ قبروں کی مٹی گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں آنے لگا اور ان ننھی قبروں کے پاس وقت گزارنے لگا۔ کھانے پینے سے بے نیاز وہ تمام دن اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ان پر نظریں جمائے رکھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے دکھائی دیتے۔ کبھی وہ ان قبروں کی مٹی ٹھیک کرتا، ان پر ہاتھ پھیرتا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا دکھائی دیتا۔ جب تک یہ نظارہ گاؤں والوں کے لیے نیا رہا، وہ اسے بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ تجسس اور دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ اس کی طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ ادھر احمد دین کے لڑکوں نے فریب بازی کے ساتھ ساتھ اس کی ساری زمینیں فروخت کر دیں۔ ان سے حاصل شدہ رقم کی تقسیم پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس نے ایسا زور پکڑا کہ ان کے درمیان گولیاں چل گئیں، جس کے نتیجے میں 2 بھائی ہلاک ہو گئے، باقی 2 پولیس کے خوف سے مفرور ہو گئے۔ پولیس کی سر توڑ کوششوں سے ایک بھائی کی لاش نہر کے کنارے ایک گرے ہوئے درخت کی شاخوں میں الجھی ہوئی ملی۔ دوسرا بھائی ایک طوائف کے کوٹھے سے گرفتار ہو کر جیل جا پہنچا۔ اب احمد دین کے پاس گزارنے کے لیے اپنی فوج کی ملازمت سے ملنے والی پینشن ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اب گاؤں میں سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت وہ گھر پر ہی رہتا یا مسجد میں گزارتا۔ ہر نماز میں وہ اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور ہر دوسرے تیسرے دن فیروز پور جا کر ان ننھی قبروں کے قریب سارا دن گزار دیتا۔ مرتے دم اس کی یہی معمول رہا۔ گرمی، سردی، بارش اس کے معمول میں کوئی فرق نہ لے کر آئی۔ وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ پھر جب تک اس میں دم خم رہا وہ ان قبروں پر آتا رہا اور پھر ایک دن انتقال کر گیا۔ اسے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹیوں کی ان ننھی قبروں کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا۔ احمد دین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عبرتناک سزا پر مجھے بہت ہی خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ پھر میں اس کی قبر پر پہنچا، فاتحہ پڑھی، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما اور اس پر رحم فرما۔